جو انتظار کر رہی ہے وہی کھول لے گی. بیگم صاحبہ تو آرام کر رہی ہے, وہ تو سو رہی ہے. رات کے 2 بجے بیٹا پہنچا, 3 بجے بیٹا پہنچا. ادھر دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے دروازہ کھولا, ماں نے دروازہ کھولا, بیٹے کا چہرہ دیکھا. ماں کہتی الحمدللہ الحمدللہ, اے مالک تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا صحیح سالم گھر آ پہنچا. اے میرے مالک. اور یہ ظالم بیٹا ماں سے یہ بھی نہیں پوچھتا, ماں رات کے 3 بج گئے, تو دروازے پہ کھڑی ہے. اس ظالم نے اتنا بھی نہیں پوچھا, ماں سے بات بھی نہ کی, سیدھا بیگم کے کمرے میں چلا گیا. بیگم اٹھی, کہاں رہے, اتنی دیر کہاں لگا کے آئے, جلدی آ جایا کر. لیکن نوجوانوں, ماں کی محبت کے قربان جاؤں, ماں اپنے بیٹے کی کمر کو دیکھ کر کہتی ہے اے میرے پروردگار, میرا بیٹا نہیں ملتا تو نہ صحیح, میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا. مسلمانوں, جب اولاد کو تکلیف پہنچے, بیٹے کو بھی تکلیف پہنچے, آپ لوگ بھی تجربہ کار ہو, تکلیف کے اندر کوئی نہیں کہتا ہائے بیگم, تکلیف کے اندر آدمی کی زبان سے نکلتا ہے ہائے میری ماں, ہائے میری ماں. ماں کو یاد کرتا ہے. اور بیٹیاں اپنے سسرال کے گھر تنگ ہو, بیٹیاں اپنے سسرال کے گھر پریشان ہو, وہ تو بیچاری آ کے روتے ہی اپنی ماں کے پاس ہے, وہ تو اپنے ٹکڑے آ کر ماں کو سناتی ہیں. نوجوانوں, جس کی ماں کوئی نہیں اس کے تو لاڈ ہی ختم ہو جاتے ہیں, ان کے تو لاڈ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے دعا کیا کرو مالک کسی کی ماں نہ مرے, کسی کا باپ نہ مرے. اے مالک نوجوانوں کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ تھا, دیر تک ہے مدین. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے عید پڑھانے کے لیے. راستے میں کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ بال بھی بکھرے ہوئے, کپڑے بھی میلے کچیلے, پریشانی کے عالم میں ایک جگہ پہ بیٹھا. امام الانبیاء تشریف لے گئے, بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا, سارے بچے کھیل رہے ہیں, سب نے کپڑے بدلے, تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنے. اے بیٹا سارے بچوں نے غسل کیا, نہائے, تو کیوں نہیں نہایا. وہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا آقا میرا باپ نہیں جو مجھے کپڑے لا کے دے, میری ماں نہیں جو مجھے کپڑے پہنائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زاروں کی تار روئے. آپ نے فرمایا حسن اب ان کندھوں پہ تمہارا حق نہیں, اب ان کندھوں پہ یتیم کا حق ہے. اس بچے کو کندھوں پہ اٹھایا, گھر میں لے گئے, فرمایا عائشہ, اے میری عائشہ, جی آقا تو روزانہ دعا کرتی تھی مالک مجھے بیٹا دے دے, دیکھ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے, جلدی کر پانی لے آ. سیدہ ام عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ پانی لے کے آئی, وہ پانی ڈال رہی تھی, میرے مصطفیٰ نہلا رہے تھے. آپ نے فرمایا جلدی کرو, میری بیٹی فاطمہ سے کہو حسن کے کپڑے دے دے, حسین کے کپڑے دے دے. جن کپڑوں کو شہزادے پہنا کرتے تھے آج وہ کپڑے یتیم بھی پہنے گا. امام الانبیاء نے کپڑے پہنائے, آنکھوں میں سرما ڈالا, سر پہ تیل لگایا, امام الانبیاء نے کنگھی کی,
آپ نے فرمایا بیٹا پچھلے سال تیرا باپ زندہ تھا، جب عیدگاہ میں لے کے گیا مجھے یہ بتا انگلی پکڑ کے لے کے گیا یا کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا؟ کہنے لگا آقا میرا باپ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا۔ آپ نے فرمایا حسن اب ان کندھوں پہ تیرا حق نہیں، اے حسین ان کندھوں پہ اب تیرا حق نہیں، ان کندھوں پہ اب یتیم کا حق ہے۔ حسن حسین کو پیدل چلایا اور یتیم کو کندھوں پہ اٹھایا، جہاں پہ بچوں کے کھیل رہے تھے وہاں امام الانبیاء لے کے گئے۔ بچہ جا کر کھیلنے لگا، ادھر صحابہ انتظار میں تھے آقا آئیں عید کی نماز پڑھائیں۔ قربان جاؤں امام الانبیاء فرمانے لگے میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں میرے پروانوں، جب تک یتیم کی عید نہیں مجھ محمد کی بھی عید نہیں۔ میں نے اس یتیم کو روتے دیکھا، جب تک ہنستا نہیں دیکھوں گا اس وقت تک محمد نماز عید پڑھانے کو تیار نہیں۔ اس لیے نوجوانوں، جن سے ماں ناراض ہے، جنہوں نے اپنی ماں کو دکھ دیے، جنہوں نے اپنی ماں کو پریشان کیا، اپنی ماں کو ستایا، ہاتھ جوڑ کر رمضان کے پہلے جمعے میں آپ سے التجا کروں گا خدارا آج میری گفتگو سننے کے بعد، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اس وقت تک اپنی ماں کے قدموں سے نہ اٹھنا جب تک تیری ماں تجھے معاف نہ کرنا۔ کوشش کریں گے سارے ساتھی بھائی، سارے ساتھی، اور پلے باندھ کے لے جاؤ۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوا کرتا ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کا دل سخت نہیں ہوتا۔ ادھر ماں سے معافی مانگتا ہے، ادھر ماں سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ تم ماں کی محبت کو کیا جانو، تمہیں ماں کی قدر کا کیا پتا؟ ماں کی قدر پوچھنی ہے ان سے جا کے پوچھ جن کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی قدر پوچھنی ہے ان سے جا کے پوچھ جن کا پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ اکرام ساتھ تھے، چلتے چلاتے ابا کا مقام آیا، میرے مصطفیٰ کو قبر نظر آئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، میرے دیوانوں پروانوں ٹھہر جاؤ، مجھے جانے دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ بیٹھ کر اتنا روئے، ہچکیاں بند گئی، رو رو کر داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے امام الانبیاء کو روتے دیکھا، صحابہ کی بھی چیخیں نکل گئی، پوچھنے لگیا کون خوش نصیب ہے جس کی قبر پہ امام الانبیاء روئے، جس کی قبر پہ سلطان الانبیاء روئے، جس کی قبر پہ شہنشاہ کائنات روئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نہیں جانتے یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، آج کاش میری ماں زندہ ہوتی ہی، میری ماں دیکھتی پروردگار عالم نے بیٹے کو کتنی شان عطا کی ہے۔ نوجوانوں کیا ماں کا مقام بتاؤں، کیا ماں کی عظمتیں بتاؤں؟ توجہ رکھنا، یہ 20-22 دن کے بعد عید آنے والی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہوں وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا فلانا سوٹ لینا ہے، اے میرے ابا فلانے قسم کی جوتی لینی ہے، عید پہ فلانے رنگ کا کپڑا پہنوں گا، فلانی کوالٹی کا کپڑا پہنوں گا،
फलानी किस्म का जूता पहनूंगा। बाप कहता है नहीं नहीं, मैं कपड़े नहीं लेके देने, इस ईद के ऊपर इस किस्म का जूता नहीं लेके देना। वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के गोद में चला जाता है, वो रो रो कर अपनी माँ को राजी कर लेता है। मुसलमानों, जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, उनकी सारी ख्वाहिशें उनके दिलों में बाकी रह जाती है, उनकी तमाम हसरतें दिलों में रह जाती हैं, उनकी तमाम तड़पें भी दिल में रह जाती हैं। इसलिए दुआ किया करो किसी की मां दुनिया से न जाए। आज कई तालिबे इल्म भी इस जुमे की हाजिरी में मौजूद, और कई मुलाजिम पेशा लोग, कई मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग ऐसे भी मौजूद जो घरों में कोई 15 दिन के बाद जाएगा, कोई महीने के बाद जाकर अपनी मां का दीदार करेगा, कोई 2 महीने के बाद जाकर करेगा। जब मां को पता चलता है मेरा बेटा आ रहा है, जब मां को पता चलता है मेरा बेटा आ रहा है, खुदा की कसम मां बेटे के जाने से पहले पहले बड़ा इंतजाम करती है, खाने पकाती है। मेरे यहां भी यही बेटा पढ़ता है लाहौर में, जब हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, मां पहले कहती है जल्दी करो बेटा आ रहा है, खाने का इंतजाम करो। मैं अपनी मिसाल क्या बताऊं, जब शेखुपुरा में आया, महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब मैं जाया करता था, मेरी तड़प और मोहब्बत जहानिया में थी कि मेरी मां जहानिया में बैठी है। जब मैं मां को फोन करता, मां मैं आ रहा हूं, खुदा की कसम मैं रात के 3 बजे वहां पे बस 3:15 बजे पहुंचती, 3 बजे पहुंचती, मेरी मां रात के 3 बजे इंतजार कर रही है। अगर 3 बजे से लेट हुआ, सुबह 5 बज गए, मेरी मां परेशान, दरवाजा खोल कर देखती आया क्यों नहीं, भाइयों से कहती फोन तो करो, पता तो करो कहां पे रह गया। मेरी मां जाने से पहले दूध लेके रखा करती, मेरा बेटा आ रहा है, चाय का इंतजाम करूंगी, सर्दी का मौसम है, खाने का इंतजाम करती। आज जाता हूं, पहले जाया करता था, रक्षा ठहरता, मेरी मां दरवाजा पहले खोलती थी। आज जाता हूं, दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार तो करता हूं, पर दरवाजा खोलने वाली मां नजर नहीं आती। दोस्तों, मां की कदर करो। अल्लाह ने मां को बड़ा मकाम दिया है। ये मां नहीं मिलेगी, दौलतें, ये दौलत कोठियां खरीद लोगे, इस दौलत से गाड़ियां खरीद लोगे, इस दौलत से तुम महल खरीद लोगे, इस दौलत से मुरब्बे खरीद लोगे। एक बात आगे बढ़ के कह दूं तो गलत नहीं, इस दौलत के साथ अपनी पसंद की बीवी भी खरीद लोगे, अपनी पसंद की बीवी भी खरीद लोगे, लेकिन इस दौलत के साथ मां नहीं खरीद सकती। मां दुनिया में सिर्फ एक ही मर्तबा मिलती है, दोबारा मां नहीं मिला करती। इन मां की कदर उस वक्त महसूस होती जब दुनिया से उठ जाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर, आपकी नूरे नजर सईदा फातिमा ज़हरा सदका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब इनकी शादी का वक्त आया, इमामुल अंबिया ने निकाह पढ़ाया, हजरत अली के निकाह में दिया। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ कैसा समा होगा जिस वक्त खतूने जन्नत की बारात आई होगी। आपने फरमाया मेरी आयशा ए उम्मे सलमा, मेरी बेटी फातिमा की मां नहीं, इसलिए उम्मे सलमा मेरी बेटी को तैयार करो, ए आयशा मेरी बेटी को तैयार करो, मेरी बेटी से मोहब्बत करना, मेरी बेटी से प्यार करना, मेरी बेटी को मां का ख्याल ना आने देना। लेकिन मुसलमानों, मैं कहा करता हूं, लाख खाला प्यार करे, लाख फूफियां प्यार करे, रिश्तेदार प्यार करें, लेकिन ऐसे मौकों पे बेटियों को माएं याद आया करती हैं। जब तैयार किया, इमामुल अंबिया अंदर लेने के लिए आए, सईदा फातिमा बैठी, ज़ारों की तार रो रही है, ज़ारों की तार रोई।
میں کہا کرتا ہوں باپ جتنا چاہے مرضی بڑا ہو، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کی تار روئے، سمجھے شاید میری بیٹی اس لیے رو رہی ہے کہ علی غریب ہے، علی کا مکان بھی اپنا نہیں، علی کی دکان بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میری لگتی جگر گھبرا نہیں کہ علی کے پاس مکان نہیں، دکان نہیں، میں نے تو اس لیے رشتہ دیا ہے کہ علی کے پاس ایمان تو ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی آقا فاطمہ اس لیے نہیں رو رہی، فاطمہ تو اس لیے رو رہی ہے کہ فاطمہ کو اماں خدیجہ یاد آ گئی کہ آج یہ میری خالہ ہو کر اتنا پیار کر رہی ہے، پھوپھی ہو کر اتنا پیار کر رہی ہے، رشتہ دار ہو کر اتنا پیار کر رہی ہے، آج میری سگی ماں ہوتی آج کتنا پیار کر رہی ہے۔ اس لیے دوستو درخواست کروں گا، یہ جمعہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے ماں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی دعائیں لو۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو وہاں پہنچاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی۔